اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں؟ بندہ اپنی محدود عقل کی وجہ سے لامحدود نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی عقل تو واقعی بڑی محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بے حد و حساب ہیں۔ تو شکر گزاری کا جو لفظ ہے یہ قرآن و سنت میں بار بار استعمال ہوا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نصف ایمان شکر ہے اور نصف ایمان صبر ہے، یعنی شکر اور صبر ملتے ہیں تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا لغوی مفہوم شکر کا یہ ہے کہ احسان مندی کا اظہار اور اقرار کرنا اور محسن کے ذکر کا زبان سے تر رکھنا اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے زبان سے اس کی حمد و ثنا کرنا اور عمل سے پرہیزگاری اختیار کرنا، یعنی اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے شکر گزاری۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں تمہیں دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو میری پکڑ اور گرفت بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بستیوں کا، کہیں قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بافراغت رزق کے دروازے بھی ان کے لیے کھول رکھے تھے، بڑی خوشحالی ان کو دے رکھی تھی، لیکن جب اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو چھین لیا اور وہ قحط اور مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوئے۔ تو کفران نعمت کیا ہے؟ شکر گزاری تو میں نے آپ کو بتا دی۔ کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی نعمت ہی کو بھول جائے یا نعمت دینے والے کو بھول جائے، تو یہ بڑی مصیبت ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو شکر گزاری سے اللہ نعمتوں کو دوام بھی بخشتا ہے اور نعمتوں کے اندر اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بے حد و حساب نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو کسی اندھے اور نابینا کو دیکھنا چاہیے تاکہ دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں تو کسی اس کو دیکھنا چاہیے جس کے ہاتھ نہیں ہیں۔ 2 پاؤں دیے ہیں، ٹانگوں میں طاقت دی ہے، عقل اور فہم دی ہے، زبان بولنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا کی کسی مارکیٹ میں نہیں مل سکتی ہیں۔ مال و دولت سے آپ ان میں سے کسی چیز کو نہیں خرید سکتے ہیں۔ کوئی اپنی قوت گویائی کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے بال نہیں کر سکتا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ان نعمتوں سے نوازا ہے، کیا ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ یقیناً ممکن نہیں ہے۔ تو شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے شکر کے الفاظ زبان سے ادا کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ۔ اور یہ الحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے، اور اس کو بہترین دعا قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور محترم سامعین، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ نعمت ہدایت ہے، وہ اسلام ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ اور جس رسول کے ذریعے سے اللہ نے یہ دین ہمیں دیا ہے، اس رسول کی بعثت کو، اس دین کو اللہ نے بہت بڑا احسان قرار دیا ہے۔ تو اس احسان کی اور اس نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اسلام کے طریقوں کے اوپر چلیں۔ اسلام نے جو زندگی کا ڈھنگ ہمیں سکھایا ہے، جو عقائد ہمیں دیے ہیں، جو اخلاقیات ہمیں دی ہیں، سیاسیات اور معاشیات اور معاشرت کے جو اصول ہمیں دیے ہیں، ان کو فخر کے ساتھ اپنائیں اور ان کے اوپر عمل کریں، یہی اس نعمت کی شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ اے مالو آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داود کی اولاد شکر گزاری والے عمل کرو، اور شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے۔ وہ شیطان نے بھی کہا تھا نا کہ ان کو میں ورغلاؤں گا اور ان میں سے تھوڑے ہی جو ہے وہ شکر گزار ملیں گے۔ کفران نعمت کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے، اللہ کا احسان ماننے والے اور اس کے احسانات کے سامنے سر جھکانے والے اور اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہی کامیاب قرار پائیں گے۔ ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ، خواہ یہ سند کے لحاظ سے صحیح ہو یا غلط،
لیکن بڑا سبق آموز ہے۔ کوئی شخص جنگل میں تھا تو اسے ایک طرف سے آواز آئی، کوئی آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ اس کی آواز سن کر اس کی طرف چل پڑا، جا کے دیکھتا ہے کہ ایک معذور شخص پڑا ہوا ہے، اس کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں اور دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، لیکن زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو اس حال میں بھی اللہ اللہ کر رہا ہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے گناہ کے جتنے اوزار تھے مجھ سے چھین لیے، اب اگر میں گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا، ٹانگیں ہی نہیں ہیں کہ اٹھ کر چلوں گا، ہاتھ ہی نہیں ہے کہ کسی برائی کی طرف بڑھاؤں گا، تو کیا اللہ کی اس نعمت اور اس کی اس دین پر میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اس لیے اگر شکر کرنا ہے تو اس حال میں بھی ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو جی 5,000 تنخواہ ہے، بس بڑی مشکل سے خرچ چل رہا ہے اور آخری ہفتہ جو ہے نا بس اس میں مطلب مانگ تانگ کے گزارا کرتے ہیں، اور دوسری طرف 2,000 والا کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو شکر گزاری کا یہ بھی طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ